حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں دو معجزات ایسے عطا فرمائے کہ جو دائمی معجزات ہیں۔ ایک ان میں قرآن جو اب بھی حضور کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اور دوسرا معجزہ معراج جو قیامت تک زندہ اور جاوید رہے گا اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتا رہے گا۔ معراج مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے اس کے ابتدائی حصے کا تذکرہ کیا۔ میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 مہینے پہلے 27 رجب المرجب کی شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما جبریل امین، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ 70 ہزار فرشتے سب کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوسہ دے کے بیدار کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا مجدہ خوشخبری سنا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے مسجد حرام میں حتیم کعبہ کے پاس لٹا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حتیم کعبہ کے پاس لیٹ گئے، نیند کا اثر باقی تھا۔ پھر دوبارہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کو چاک کیا، شق صدر فرمایا، قلب عطر کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اس میں ایمان اور حکمت کو بھرا اور اس کی جگہ پہ دوبارہ رکھ دیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں اس دوران میں دیکھ رہا تھا لیکن نہ کوئی خون نکلا نہ مجھے اس کی کوئی درد ہوئی۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہوئے اور مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد اقصیٰ کی طرف جاتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 مقامات پر نماز ادا کی، ایک مدینہ منورہ، دوسری طور سینا اور تیسرے بیت لحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ رستے میں جاتے ہوئے ایک بوڑھی عورت کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ بوڑھی عورت جو ہے یہ دنیا کی مثال ہے۔ جیسے بوڑھی عورت کو دیکھا جائے تو بندہ سوچتا ہے کہ اس کی عمر گزر گئی، اب تھوڑا وقت باقی ہے، ویسے ہی یہ دنیا کی مثال ہے کہ دنیا کا زیادہ وقت گزر گیا، تھوڑا باقی ہے۔ پھر شیطان نے آپ کو آواز دی، رستے میں حضور نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا رستے میں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ پھر رستے کے اندر جاتے ہوئے دائیں طرف سے حضور پاک کو آواز آئی، ایک یہودی نے آواز دی، حضور پاک اس طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ پھر دائیں طرف سے آواز آئی، عیسائی نے آواز دی۔ پھر ایک عورت باہیں پھیلائے کھڑی تھی، حضور علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی، وہ بھی آپ کو بلا رہی تھی، تو وہ دنیا تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار جا رہے تھے تو اس دوران حضور پاک کو مسجد اقصیٰ پہنچنے پر دودھ پیش کیا گیا اور شراب۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو قبول فرمایا۔ جبریل کہتے ہیں کہ آپ نے فطرت کو پا لیا۔ یہاں تک واقعہ اور اس کی تفصیلات میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں۔ جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو براق کو دروازے میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا کہ جس سے پہلے نبیوں جو پہلے انبیاء کرام تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ اپنی سواریاں وہاں باندھا کرتے تھے، وہاں حضور پاک نے بھی باندھ دیا۔ پھر بعد میں جبریل امین آئے تو حضور کی سواری کو وہاں سے لے کے اندر مسجد کے احاطے میں لے گئے اور اپنی انگلی سے ایک پتھر میں سوراخ کر کے تو براق کو وہاں پر باندھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما ہوئے تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے جانے سے پہلے باقی انبیاء کرام بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں گئے تو وہاں پر
سارے انبیاء کرام پہلے موجود تھے، بلکہ وہ انبیاء کرام حضور سے پہلے وہاں پر موجود تھے تو وہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف باقاعدہ اشارہ فرمایا کہ وقد رأیتنی فی جماعۃ من الانبیاء، میں نے اپنے آپ کو نبیوں کی جماعت میں دیکھا۔ مسجد اقصیٰ گئے تو نبیوں کے اندر موجود تھے وہاں، فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں موجود ہیں اور وہ کھڑے اپنی نماز اکیلے تنہا نفلی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اِذَا عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ قَائِمٌ يُصَلِّي، عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ بھی کھڑے ایک سائڈ پہ، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اِذَا ابراہیم قَائِمٌ يُصَلِّي، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ، بس جب نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھے لیا اور ان کے آگے کھڑا کر دیا اور میں نے انبیاء کرام کو جماعت کروائی۔ تو حضور علیہ السلام نے سارے نبیوں کو وہاں نماز پڑھائی۔ پھر انبیاء کرام نے خطبے دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت خوبصورت خطبہ دیا اور اللہ کا جو کرم ہے ان پر اس کا تذکرہ کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ان پر اللہ کی مہربانیاں ہیں ان کا ذکر کیا، وہ خطبہ ارشاد فرما چکے تو سلیمان علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے خصائص کا تذکرہ فرمایا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بنایا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، میرے اوپر حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا آخر بھی بنایا، اور میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنے ان اوصاف مبارکہ کا ذکر فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام اینڈ پہ پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بِهَذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم سب پر فضیلت پائی۔ سارے نبیوں پر اللہ کا کرم ہے مگر جو کرم اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرمایا ہے اس کی وجہ سے مصطفیٰ پاک سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف عروج فرمایا۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی شب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو یہ بات قابل غور ہے اور احادیث کے اندر موجود ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے بار بار ملاقات ہوتی ہے، بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اب اس بات کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس سے عقیدہ حقہ اسلامی عقیدہ حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب جب میں مسجد حرام سے براق پہ سوار ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں کیا دیکھتا ہوں، مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے میں گزرا اور قبر کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس پہنچا، جب بیت المقدس پہنچا تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں،
اور وہاں پر سرکار فرماتے ہیں ثم دخلت بیت المقدس، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، فجمع لی الانبیاء علیہم السلام، تو اللہ رب العزت نے میرے وہاں آنے سے پہلے نبیوں کو وہاں پر جمع فرما رکھا تھا۔ کس کے لیے؟ فجمع لی الانبیاء، نبیوں کو اللہ نے میرے لیے وہاں پر جمع کیا ہوا تھا۔ فقدمنی جبریل حتی اممتہم، حتیٰ کہ جبریل امین نے مجھے مقدم کیا، جبریل امین نے مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، تو میں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ جب حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، رستے میں مسجد اقصیٰ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھتے ہیں۔ پھر جب مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو وہاں پہلے سے موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور پہلے سے وہاں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ وہ پہلے سے وہاں پر کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام جب آقا علیہ السلام آسمان کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو حدیث پاک میں آیا کہ پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی نبی پاک سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَىٰ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، کہ میں چھٹے آسمان پہ پہنچا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ساری حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، مسلم شریف کے اندر، سنن نسائی شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں چھٹے آسمان پہ پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، انہوں نے مرحبا کہا، مجھے ویلکم کیا اور ان سے کلام ہوا، سلام ہوا۔ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، واپس آیا تو 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے دوبارہ مجھ سے کلام نہیں کیا، ان کے قریب سے گزر کے آ گیا۔ جب چھٹے آسمان پہ پہنچا واپسی پر تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھے روک لیا، روک کے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ حتیٰ جئت موسیٰ فقال ما صنعت، وہ اس طرح متوجہ تھے، ان کی دلچسپی تھی کہ مصطفیٰ پاک اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جایا کرتے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہونا کتنا بڑا شرف ہے، اور ہم کلام ہونے سے بڑھ کر کوئی جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرے تو وہ کتنا بڑا کرم ہوگا۔ چھٹے آسمان پہ کھڑے پوچھتے ہیں کہ ما صنعت، کیا بنا؟ حضور فرماتے ہیں قلت فرضت علی 50 صلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان میں سے کچھ ہم اپنے عقیدے کے حوالے سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ کسی بابے کا قول ہو تو وہ رد کیا جا سکتا ہے، بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس بابا جی کو نہیں مانتا، میں ان کے قول کو نہیں مانتا، ان کی کتاب کو نہیں مانتا، لیکن کوئی کہے میں قرآن کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کوئی کہے کہ میں مصطفیٰ پاک کے فرمان کو نہیں مانتا تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب بڑی حدیث کی جو کتابیں ہیں بخاری، مسلم، نسائی، سیاستہ کے اندر، وہاں یہ موجود ہے کہ سرکار جب تشریف لے کے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہاں پہلے سے وہ نفلی نماز، مختلف انبیاء 2 رکعت نمازیں اپنے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، پھر سرکار کے پیچھے وہ سارے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر جب معراج پہ آسمانوں کی طرف گئے تو چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی، جب لوٹ کے آئے تو پھر چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اور جس پہ چاہیں کرم فرما سکتے ہیں، جسے چاہیں خواب میں اپنا دیدار عطا فرمائیں اور جس پہ چاہیں بیدار آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور اپنا دیدار کروا سکتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں ایک مقامات سے ہٹ کر کثیر مقامات پر اپنے غلاموں کو جلوہ کروا سکتے ہیں۔ کوئی کہے اس کی دلیل کیا ہے تو ہم کہیں گے یہ جو معراج کا واقعہ ہے، قرآن کہتا ہے لیلن، یہ رات کا نہیں، رات کے قلیل ترین حصے کا واقعہ ہے، وہ سالوں مہینوں کا نہیں، دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ واقعہ قلیل ترین ہے۔ رات کا آپ سیکنڈ کرتے ہیں، آج سیکنڈ کے آگے 100 حصے کرتے ہیں، آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے 1000 حصے ہو جائیں، تو جو بھی قلیل ترین تیرے پاس وقت دنیا میں موجود ہے، اس قلیل ترین وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ ساری سیر کروائی، گویا ایک ہی لمحے کے اندر لیلن
قلیل ترین وقت میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اسی لمحے آپ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اسی لمحے آپ اپنی رفتار سے گئے تو چھٹے آسمان پر بھی موجود ہیں، اور جب تک خدا نے چاہا مصطفیٰ پاک سے ملاقات کی، اور جب واپس لوٹے تو دوبارہ وہ چھٹے آسمان پر ابھی انتظار میں ہیں۔ مقام تو ان کا قبر ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہو کر اگر ایک ہی لمحے، یا آپ بہت موٹا کر کے سوچیں تو ایک رات کے اندر اگر موسیٰ علیہ السلام 4 مقامات پر جلوہ افروز ہو سکتے ہیں تو مصطفیٰ پاک کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو کلیم اللہ ہیں، میرے مصطفیٰ پاک تو حبیب اللہ ہیں، ارے یہ تو اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، مصطفیٰ پاک تو سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنے والے ہیں، ارے یہ اگر ایک رات میں 4 مقامات پر جلوہ افروز ہو سکتے ہیں تو مصطفیٰ پاک بھی کئی مقامات پر اپنے غلاموں کو جلوہ کروا سکتے ہیں۔ کوئی کہے کیسے؟ اس سے کہا جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج اپنا 4 مقامات پر جلوہ ثبت کیا اور کتابوں کے اندر آ گیا۔ پھر یہ بات بھی جاننے والی اور سمجھنے والی ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء ہم دیکھتے ہیں، حدیث پاک کا میں نے حوالہ دیا، سارے انبیاء فجمع لی الانبیاء، مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں میرے لیے مسجد اقصیٰ میں اللہ نے نبیوں کو جمع فرمایا، تو سارے انبیاء وہاں جمع ہیں۔ اب یہ سمجھنے والے، انبیاء جمع ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ انبیاء کی ارواح جمع ہیں۔ اس کی ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سارے انبیاء جمع ہیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں اور سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو نماز ہے یہ جسم کو چاہتی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جو نماز ہے، نماز کہتے کسے ہیں؟ قیام، ہاتھ کو ایسے باندھنا، سر کو ایسے جھکانا، ایسے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، کمر کو ایسے، سر کو ایسے جھکانا، سجدہ کرنا، تشہد بیٹھنا، یہ فزیکلی کرنے والے اعمال کے مجموعے کا نام صلاۃ ہے، جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ تو نماز جسم کو چاہتی ہے، نماز نہ خالی روح کا عمل ہے اور نماز نہ خالی جسم کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے، نماز کے لیے روح اور جسم کا اکٹھے ہونا شرط ہے۔ اور سارے انبیاء کرام نے مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کرام جو وہاں جلوہ افروز ہوئے فقط ان کی روحیں نہیں آئی تھیں بلکہ سارے نبی روح مع جسد حضور کے پیچھے کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سمیت سارے انبیاء اپنے وصال کے بعد اپنی قبروں سے نکل کے مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا فجمع لی، حضور کے لیے اگر سارے نبی مسجد اقصیٰ میں آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ پاک بھی جس کو چاہیں خواب میں یا بیداری میں اپنا دیدار کروا سکتے ہیں۔ کوئی کہے وہ کیسے؟ وصال فرما گئے، بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے، یہ تیرے ذہن میں آتا ہے؟ وہ جو سارے انبیاء کرام وصال فرما گئے وہ تیرے ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ اور وہ سارے انبیاء کرام اگر مسجد اقصیٰ میں آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ پاک بھی جب جہاں چاہیں جلوہ افروز ہو کے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ پھر جب وہاں نماز ادا کی گئی تو میں نے عرض کیا یہ جو نماز ادا کرنا ہے یہ جسم کو چاہتا ہے، روح اور جسم کو، روح اور جسم ملے تو نماز ادا ہوتی ہے۔ گویا سارے نبیوں کا وہاں جلوہ افروز ہونا یہ روح مع الجسد تھا، روح اور جسم کے ساتھ تھا۔ اگر وہ سارے روح اور جسم کے ساتھ آئے تو اسی کو انبیاء کرام کی حیات کہتے ہیں۔ حیات النبی کا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم، انشاءاللہ اس میں میں تفصیل سے کلام کروں گا کہ یہ برزخ کے احوال جو ہیں اس کو بڑی آسانی سے آپ کو سمجھاؤں گا، مگر فی الحال صرف یہ سمجھ لیں کہ روح مرتی نہیں۔ ہم کہتے ہیں روح نکل گئی، روح مرتی، روح کو اللہ رب العزت نے جب پہلی مرتبہ تخلیق فرمایا تو روح زندہ ہو گئی، پھر وہ روح عالم ارواح میں تھی، روح زندہ تھی، پھر عالم ارواح سے روح چلی تو عالم رحم مادر میں آئی۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو پہلے 3 چہلم گزرتے ہیں، نطفتن، علقتن، مدغتن، چالیہ 3 چہلم گزرتے ہیں۔
چوتھے مہینے کا پہلا دن آتا ہے تو روح عالم ارواح سے عالم رحم مادر میں آتی ہے، بچہ پیٹ میں زندہ ہو جاتا ہے۔ پہلے 3 مہینے میں بچہ پیٹ میں تھا، ماں کے عالم رحم مادر میں تھا، مگر اس کی حرکت نہیں تھی کیونکہ وہ زندہ نہیں تھا۔ وہ زندہ کیسے ہوا؟ اس میں زندہ روح آ گئی۔ روح پہلے بھی زندہ تھی عالم ارواح کے اندر، وہاں سے چلی عالم رحم مادر میں آ گئی، پھر اس میں جسم کو آ کے زندہ کر دیا۔ 5 مہینے روح وہاں رہی، 4 مہینے پہلے مردہ گزرے، کنتم امواتن فاحیاکم، قرآن کہتا ہے تم وہاں مردہ تھے 4 مہینے ماں کے پیٹ میں، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر 5 مہینے وہاں گزار کے اس جہان میں آئے، ولادت ہو گئی، یہاں بھی روح زندہ، پھر یہاں سے عالم برزخ میں گئی، ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا، وفات ہو گئی، موت آ گئی۔ موت کیا ہے؟ هو انتقال من حال الی حال۔ روح مرتی نہیں ہے، فنا نہیں ہوتی، تباہ نہیں ہوتی، بلکہ روح ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہوتی ہے۔ هو انتقال، یہ انتقال ہے، انتقال سے روح مرتی نہیں۔ روح پہلے بھی زندہ تھی، عالم ارواح میں بھی زندہ تھی، رحم مادر میں بھی زندہ تھی، عالم شہود فزیکل ورلڈ اس جہان میں بھی روح زندہ، میں اور آپ زندہ، عالم برزخ اگلے جہان میں بھی روح زندہ، وہاں سے اٹھیں گے قیامت کے دن۔ عالم آخرت میں بھی روح زندہ، اور عالم آخرت سے اللہ اس روح کو کسی کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، کسی کو دوزخ کی طرف لے کے جائے گا، تو جنت میں جا کے بھی روح زندہ اور دوزخ میں جا کے بھی روح زندہ۔ تو روح امر ربی ہے، وہ امر ربی ہے، وہ لطیف لباس رکھتی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت فقط روح اور جسم کی ایک لمحہ کے لیے جدائی ہے۔ ہم سمجھے کہ شاید مر گئے، مٹ گئے، فنا ہو گئے، تباہ ہو گئے، نہیں، میرے مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور فقط زندہ نہیں ہوتے، وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں نمازی ادا کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت مصطفیٰ پاک معراج پر تشریف لے کے گئے تو ساری حدیث کی بڑی کتابوں میں آیا کہ انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ انبیاء کرام وصال کے بعد بھی زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ہمیں کوئی شعور نہیں۔ کیوں شعور نہیں؟ اس لیے کہ اب وہ عالم غیب میں ہیں، عالم غیب میں ہیں، اور بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک الذین یؤمنون بالغیب، جب تک وہ غیب پر ایمان نہ لائے۔ مومن ہونے کے لیے بن دیکھے ماننا ضروری ہے۔ کوئی کہے قبر کے اندر عذاب ہے یا ثواب ہے، ہمیں دکھاؤ، بھائی کیسے دکھائیں؟ اللہ نے وہ سارا عقیدہ غیب میں رکھا ہے اور تمہیں پابند کیا کہ بن دیکھے ماننا ہے۔ کوئی کہے قیامت دکھاؤ، بھائی وہ غیب میں رکھی ہے۔ کوئی کہے کہ جنت دکھاؤ، وہ غیب میں ہے، دوزخ دکھاؤ، غیب میں ہے، اور خود رب ذوالجلال کی ذات وہ غیب الغیب ہے، اسے کوئی دیکھ اس جہان میں سر کی آنکھوں سے کوئی رب ذوالجلال کو نہیں دیکھ سکتا۔ معراج کا خاصہ یہ ہے کہ مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جہان میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ صرف حضور کو نصیب ہوا، کسی اور کو نصیب۔ خواب میں کوئی خدا کا دیدار کرے، کر سکتا ہے، خواب میں کوئی مصطفیٰ پاک کا دیدار کرے، کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سارا معراج ہی خواب کا واقعہ ہے، تو خواب میں تو میں اور آپ بھی اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، اور خواب میں حضور پاک نے بھی دیدار کیا تو حضور کا معجزہ کیسے ہو گیا؟ اور اگر خواب میں ہی دیدار کیا تھا تو جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے انہیں انکار کر کے مرتد ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر خواب ہی کا واقعہ تھا تو پھر کافروں کو معراج کی صبح کئی سوالات اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے قافلے گئے ہیں، کون سا قافلہ کہاں پہنچا ہے ہمیں بتائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں بتائیں آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، محلے وقوع کیا ہے، اس کا نقشہ کیا ہے، خط و خال کیا ہے، حیت کیا ہے۔ اگر خواب کا واقعہ تھا تو کسی کو انکار کرنے کی ضرورت نہ تھی، کسی کو مرتد ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ اصل میں جاگتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا، اس لیے جو بد نصیب تھے وہ منکر ہو گئے، انکار کر بیٹھے اور اسلام سے خارج ہو گئے، اور خوش نصیبوں کے ایمان میں اللہ رب العزت نے معجزہ معراج کے ذریعے اضافہ فرما دیا۔ اور آخری بات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات برزخی
وہ حصی جسمانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد جو زندہ ہیں تو جسد اور روح کے ساتھ زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ حصی محسوس ہونے والی اور جسمانی زندگی ہے، فقط روحانی زندگی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج کے واقعہ نے بتا دیا کہ صرف حضور وصال کے بعد نہیں زندہ حصی جسمانی زندگی کے ساتھ، بلکہ اللہ کے سارے انبیاء کرام بھی حصی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ کے اذن اور اجازت سے آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار بیت المقدس پہنچتے ہیں، وہاں پہلے سے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار چھٹے آسمان تک جاتے ہیں، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، واپسی پہ بھی وہاں پر جلوہ افروز ہیں، پوچھتے ہیں کیا گفٹ ملا؟ کوئی کہے یہ کیسے ہو گیا؟ حضور علیہ السلام بعد میں پہنچ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے جا رہے ہیں۔ تو آخری بات، مصطفیٰ پاک جو جا رہے ہیں یہ نبوت کی رفتار سے نہیں جا رہے، یہ براق کی رفتار سے جا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سو گئے ہیں، وہ اپنی نبوت اور رسالت کی رفتار سے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں محمد و آل محمد پر، ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔